ایک فیکٹری میں بہت ہی ہنرمند لڑکا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کا چرچا ہر شخص کیا کرتا تھا۔ فیکٹری کا مالک بھی اس شخص سے بہت خوش تھا کہ وہ ہر کام توجہ سے کرتا ہے اور کبھی بھی ایڈوانس نہیں مانگتا، بس اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے بنا بتائے فیکٹری سے چھٹی کر لی۔ تمام فیکٹری کا سٹاف حیران تھا کہ اس نے تو کبھی چھٹی نہیں کی، لیکن آج بنا بتائے غائب ہو گیا ہے۔ ایک دن فیکٹری سے دور رہنے کے بعد جب وہ فیکٹری واپس آیا تو فیکٹری کے مالک نے اسے بلایا اور کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ آج سے تمہاری تنخواہ 2 گنا کر دی جائے۔ فیکٹری کے مالک کو لگا کہ شاید اس پر کام کا بوجھ زیادہ ہے اور معاوضہ کم، شاید اس لیے یہ مشکلات کا شکار ہے، لیکن تنخواہ میں اضافے نے اس نوجوان کے تاثرات میں ذرا برابر بھی اثر نہ ڈالا اور اس نے فیکٹری کے مالک کا شکریہ بھی ادا نہ کیا، اور ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اور ایک دن اس نوجوان نے ایک بار پھر سے بنا بتائے فیکٹری سے چھٹی کر لی اور مسلسل چند دن غائب رہا۔ فیکٹری کے مالک کو اس نوجوان کی اس حرکت پر بہت شدید غصہ آیا، اور ایک دن جب وہ نوجوان دوبارہ فیکٹری میں واپس آیا تو فیکٹری کے مالک نے دوبارہ اس نوجوان سے کہا کہ اب اگر کام کرنا ہے تو واپس پہلے ہی والی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا۔ فیکٹری کے مالک کی یہ بات سن کر اس نوجوان پر کوئی اثر نہ پڑا اور چپ چاپ وہ نوجوان اسی تنخواہ پر واپس کام کرنے لگا۔ فیکٹری کے مالک کو اس نوجوان سے بڑی حیرت ہوئی کہ جب تنخواہ بڑھائی تب بھی یہ نوجوان چپ چاپ ایسے ہی کام کرتا رہا، اور جب تنخواہ کم کی تو تب بھی یہ نوجوان اسی تنخواہ پر واپس کام کرنے لگ گیا۔ اس بات کی وجہ سے فیکٹری مالک نے اس نوجوان کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے کہا، ایک بات تو بتاؤ، جب میں نے تمہاری تنخواہ 2 گنا کر دی تھی تو تب بھی تم خوش نہ ہوئے اور میرا شکریہ ادا نہ کیا، اور جب تمہاری تنخواہ کو میں نے دوبارہ آدھا کر دیا ہے تو تب بھی تم دکھی نہیں ہو اور مجھے صفائی دینے کی بجائے خاموشی سے کام کرنے لگے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سر، جس دن پہلی بار میں نہیں آیا تھا فیکٹری، اس دن میرے گھر میں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تو مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے میری بیٹی کا حصہ مجھے دے دیا ہے، تو میں اس پر بہت زیادہ خوش نہیں ہوا۔ اور دوسری بار جب میں فیکٹری نہیں آیا تھا تو تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو تب آپ نے میری تنخواہ گھٹائی تو مجھے لگا کہ میری ماں کا حصہ میری ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی ہے، تو میں گھٹتے ہوئے پیسے کے لیے پریشان کیوں ہوتا۔ یہ سن کر فیکٹری کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو گلے لگا لیا۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستو، زندگی ہر قدم مقابلے کا نام ہے۔ اس نوجوان کی کہانی کو دیکھیے۔ اس نوجوان پر جب برا وقت آیا تو اس نوجوان نے ہار نہیں مانی، اور جب اچھا وقت آیا تو بھی یہ نوجوان خوشی میں پاگل نہیں ہوا، کیونکہ اچھا اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔